رمضان المبارک اسلامی تقویم کا 9واں مہینہ ہے جو مسلمانوں کے لیے پناہ روحانی، جسمانی اور سماجی فوائد کا حامل ہے۔ یہ مہینہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے صبر، عبادت، خود احتسابی اور اللہ کی راہ حاصل کرنے کا ایک سنہری موقع فراہم کرتا ہے۔ اس ماہ میں مسلمان روزے رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز تراویح ادا کرتے ہیں اور نیک اعمال میں اضافہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان کا آغاز چاند دیکھنے کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کا اختتام عید الفطر کی خوشیوں پر ہوتا ہے۔ اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کا نزول اسی مہینے میں ہوا اور اس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے، جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ آئیں اس مبارک مہینے کی فضیلت، تاریخ اور روحانی فائدے، عبادت اور اس کے دیگر پہلو پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہیں اور جانتے ہیں کہ رمضان کا آغاز کس طرح ہوا۔ رمضان عربی زبان کا لفظ ہے جو رمض سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے جلسہ دینے والی گرمی یا جلانے والا۔ اس نام کے مناسب اس حقیقت سے ہے کہ یہ مہینہ گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے اور دلوں کو پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رمضان المبارک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں ہدایت اور حق باطل کے درمیان فرق کی وضاحت نشانیاں موجود ہیں۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین چکٹ دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ اسلام میں روزہ ہر بالغ، غافل اور صحت مند مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اللہ نے روزے کے متعلق قرآن میں فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی کی تربیت روزہ نفس کو کنٹرول میں رکھنے اور اللہ کے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ روزہ انسان کو سکھاتا ہے جو دین کا ایک بنیادی ستون ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ایمان اور اخلاق کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، اس دروازے میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ رمضان المبارک ایک خالص نماز ہے جس میں ایک خالص نماز کا اہتمام کیا گیا ہے، جسے ہم تراویح ادا کی جاتی ہیں، جو 20 رکعات پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اس کا مقصد زیادہ سے زیادہ قرآن سننا اور اللہ کی قربت حاصل کرنا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تراویح ہم پر فرض نہیں ہے، لیکن آپ اللہ کی عبادت لازمی کریں، کیونکہ اللہ کی عبادت کرنے میں ہمیں کسی چیز کی بھی فرض ہو یا نہ ہو، اس چیزوں کا ہم پر معنی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں صرف زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے اس ماہ رمضان کے مہینے میں۔ باقی مہینوں میں ہماری مصروفیت زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ ایک ایسا مہینہ ہوتا ہے جس میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ پاک کی عبادت کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے دسترخوان کتنے سجے ہوتے ہیں، لیکن باقی مہینوں میں ہماری وہی روٹین ہوتی ہے۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ کتنا ہمارے لیے ببرکت مہینہ ہے، جس میں ہر دسترخوان سجا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہر غریب کو بھی اتنی توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنے دسترخوان کو سجا سکے۔ تو اس ماہ رمضان کے مہینے کا استقبال جو ہے وہ ہمیشہ خوشی سے ہی کریں اور اللہ کی عبادت کریں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کرو کیوں نہ کہ سحری میں برکت ہے۔ افطاری روزہ کھولنے کے وقت دعا قبول ہوتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جد افطار کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ رمضان کے آخری عشرے میں مسلمان اعتکاف پر بیٹھتے ہیں تاکہ دنیاوی معاملات سے کٹ کر مکمل طور پر عبادت میں مشغول ہو سکے۔ اعتکاف ایک ایسی چیز ہے جہاں ہم بیٹھ کر صرف اور صرف اپنے پیارے نبی اور اپنے پیارے اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، انہی کے بارے میں سوچتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ پاک بھی انہی لوگوں کو اعتکاف پر بیٹھنے کی توفیق دیتا ہے جن کو اللہ پاک زیادہ زیادہ پسند کرتا ہے۔ رمضان میں زکوٰۃ اور صدقات کی ادائیگی میں اضافہ ہوتا ہے جس سے غریبوں کی مدد ہوتی ہے۔ مسلمان ایک ساتھ افطار کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں جس سے معاشرے میں محبت بڑھتی ہے۔ روزہ جسم سے زہریلے مادے خارج کرتا ہے اور صحت مند زندگی کی بنیاد رکھتا ہے۔ روزہ رکھنے سے وزن کم ہوتا ہے اور میٹابولزم بہتر ہوتا ہے۔ روزہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اور دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ روزہ رکھنے سے دماغی سکون اور توجہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزہ ہمارے لیے بہترین چیز ہے جس سے ہم اپنی جسمانی طور کو بھی جسمانی صحت کو بھی برقرار رکھ سکتے ہیں۔ رمضان کی آمد سے پہلے گناہوں سے معافی مانگے۔ نفل روزہ نماز اور قرآن کی تلاوت کو بڑھانا چاہیے۔ نیک اعمال، صدقات، عبادت اور خود احتسابی کے لیے ہدف مقرر کرنا بہترین ہوتا ہے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک انمول تحفہ ہے جو جسمانی، روحانی اور سماجی لحاظ سے بہترین تربیت فراہم کرتا ہے۔ اس مہینے میں کیے گئے نیک اعمال انسان کی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، اپنی عبادت میں اضافہ کریں، دوسروں کی مدد کریں اور اللہ کی رضا حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال کرے اور ہمیں اس مہینے کی قدرت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے اس مہینے کی عبادت جو ہم کریں اس سے ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں۔ محترم ناظرین، میرے پیارے دوستو، یہ تھی اسلام کے بارے میں معلومات کہ ہمارا ماہ رمضان کا مہینہ کیسے شروع ہوا تھا اور اس کی تاریخ کیا تھی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل کے اوپر نیو ہیں تو جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیے گا اور ایک چھوٹا سا پیارا سا کمنٹ میرے لیے لازمی کیجیے گا۔ آپ مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئے ویڈیو میں نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔